اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان آج معاشی طور پہ، میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ پاکستان آج معاشی طور پہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اور اس کا 4 سال میں جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کی جب میں نے کل سپیچ سنی تو مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ صرف 5 ہفتے میں ان کی ایک، ظاہر ہے ان کی ایک ریپوٹیشن تو ہے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی، ایک ایسے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جس نے اپنی دن رات خدمت سے پاکستان کی، پنجاب کی تقدیر بدلی ہے، اور پنجاب کا ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ گواہی دیتا ہے کہ وہاں شہباز شریف نے ترقی دی ہے۔ تو کل جب میں ان کی بات سنی تو جس طرح سے پاکستان کے ایک ایک ایشو کے اوپر ان کی گرپ تھی، مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور مجھے فخر بھی ہوا کہ میں ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس کے قائدین پاکستان کے بارے میں اتنا درد رکھتے ہیں۔ اور ابھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل مجھے جب عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ 6 بجے اٹھتا ہے تو میرا مالی بھی 6 بجے اٹھتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی بات کرتے وقت انسان کو 10 دفعہ یہ خیال آنا چاہیے کہ آپ اس مالی کو جو 6 بجے اٹھ کے اپنی حلال روزی کمانے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو کیا وہ یہ تانا سننے کے لیے نکلتا ہے؟ آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ 12 بجے اٹھتے تھے اور 4 بجے بنی گالا واپس چلے جاتے تھے۔ پاکستان کا جو آج یہ حال ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے ایک محنت کش کو تانا دیا 6 بجے اٹھنے کا، شہباز شریف کو تانا دیا 6 بجے اٹھنے کا۔ شہباز شریف 6 بجے اس لیے نہیں اٹھتا کہ شہباز شریف نے 6 بجے اٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار کرنا ہے۔ شہباز شریف 6 بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ رات سے شہباز شریف کی نیند حرام ہوتی ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے اس قوم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے، ان کو تیل کی قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص، اسپیشلی وہ شخص جو 22 کروڑ کے سر پر وزیر اعظم بن کے مسلط رہا ہو، کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے جس کو اتنا سا بھی درد ہو پاکستان کے عوام کا؟ ظاہر ہے ڈرتے ہیں ہم، اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس کا سیاسی فلیک ہم پہ آئے گا۔ نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے، شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت پہلے اتنی کمزور ہے کہ اگر آئل، ڈیزل کی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تو ان کے گھروں میں فاقے آ جائیں گے۔ ہر سمجھ رکھنے والا، عوام کا درد رکھنے والا جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو یہ یہاں پر تکلیف ہوگی 1 روپیہ بھی قیمت بڑھانے سے پہلے، کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو 4 سال میں نے 1 مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا، نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا۔ بات کرتے سنا ان کو تو صرف یہ بات کرتے سنا کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں پر بھی 4 سال پہ بھی وہ کنٹینر سے نہیں اترے، اب حکومت سے نکل گئے تو پھر کنٹینر پہ۔ تو اب یہ کل کہتے ہیں کہ شری لنکا کے صدر نے مجھے طریقہ ایک بتایا ہے مہنگائی ختم کرنے کا، میں وہ طریقہ استعمال کروں گا۔ تو بھئی 4 سال جو آپ نے کیا، عوام کی قسمت سے کھیلا، عوام کی حالت برباد کر دی، عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا، وہ بولنے کے قابل نہیں رہے، بجلی مہنگی کر دی۔ اور بجلی صرف مہنگی نہیں کی، لوڈ شیڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی، 0 پہ کر کے گئی تھی، آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی۔ تو کیا یہ 4 ہفتے کی آئی وجہ سے؟ آج شدید گرمی ہے لیکن مسلم لیگ نون نہ چاہ کر بھی
لوڈ شیڈنگ کو کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر, آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے, آپ نے ان کی مینٹیننس نہیں کی, ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی, تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا. آج وہی ہوا کہ 4 سال کی مسلم لیگ نون کی 5 سال کی محنت بیکار گئی, اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلا ہیں. اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی ہیں. تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے. میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا, اور وہ کوئی 800 کنال کی اراضی جو حکومت پاکستان کی شاید اراضی ہے, مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی, سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے, اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی, جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا. تو میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو اریسٹ کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی, اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا. ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے, میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی, تب میری عمر بھی 16-17 سال تھی, اور اس کی پاداش میں مجھے 4 مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا. اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موومنٹ شروع کی, جلسے شروع کیے, تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد نے شرکت کرنی شروع کر دی. تو میں پھر ایک دن کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے, میں ان کو ملنے گئی, تو وہاں پر مجھے شہباز شریف صاحب نے, ہم ان کا انتظار کر رہے تھے, ملاقات کا دن تھا, تو جیلر اندر آئے, میں میاں صاحب کے ساتھ جیلر کے آفس میں بیٹھی تھی ملاقات کے لیے. میرے بچے بھی تھے ساتھ, میری بیٹی بھی تھی, میرا بیٹا بھی تھا, جنید تھا, اور چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت شاید 14-15 سال کی تھی, تو وہ بھی تھی میرے ساتھ. تو جب ہم اندر آئے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے, تو جیلر صاحب نے اندر آ کے کہا کوئی 5-10 منٹ کے بعد کہ شہباز شریف صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں. اب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اندر آنے والے تھے. میں کہا نہیں جی. اب اس کا چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز تھے جو میں پڑھ نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ مریم بی بی کو باہر ہے. جب میں باہر گئی جیل کے گیٹ پر, تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیب کی ٹیم کھڑی تھی, اور ساتھ پولیس تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اریسٹ کرنے آئے. تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چودھری شوگر مل کا کیس ہے جس پہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, آپ نے اریسٹ کرنا ہے, آپ ضرور اریسٹ کریں, میں اپنے والد کو ذرا مل کے آ جاؤں, ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میں اریسٹ ہونے لگی ہوں. تو میں بڑا اپنا کمپوزر جتنا میں رکھ سکتی تھی میں نے رکھا. میں اپنے والد کے پاس گئی, تو میں نے ان کو کہا کہ باہر مجھے نیب اریسٹ کرنے آئی ہے. ظاہر ہے والد تھے, گھبرا گئے, لیکن بولے کچھ نہیں, وہ بھی بڑے کمپوز تھے. اور وہ اٹھے, میں نے کہا مجھے اجازت دیں میں جاؤں. تو میری بیٹی تھی چھوٹی, وہ رونے لگی, اس کی آوازیں پورے آفس میں آئیں, میں نے اس کو چپ کرایا. تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے, تو ابھی میں ان سے, وہ کھڑے ہوئے مجھے ملنے کے لیے, گلے ملنے کے لیے کہ بیٹی اب جیل جا رہی. تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی, اور نواز شریف نے مجھے اریسٹ کر لیا. نواز شریف صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا, صرف ایک جملہ کہا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, یہ یاد رکھنا.
اور آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ جس مقدمے میں انہوں نے 4 مہینے مجھے 60 دن مجھے نیب میں رکھا، باقی دن انہوں نے مجھے کوٹ لکھپت میں ڈیتھ سیل میں رکھا، کیا قوم یہ جانتی ہے کہ آج تک وہ مقدمہ میرے خلاف کسی کورٹ میں رجسٹر نہیں ہوا، کوئی ریفرنس نہیں بنا، وہ تفتیش وہیں رہ گئی جہاں تھی۔ اور تفتیش کیا ہوتی تھی؟ نیب میں جب مجھے انہوں نے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تو تفتیش کیا ہوتی تھی کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو نظام ہے وہ کون چلاتا ہے، میاں صاحب پارٹی کی جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ مشاورت کیسے ہوتی ہے، مطلب وقت گزارنے کے لیے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم مجھ سے یہ پوچھتی تھی۔ تو میں ہنستی تھی، میں ان کو کہ جب آپ کے پاس کوئی ہے نہیں سوال پوچھنے کے لیے تو آپ یہ کیا میرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا، میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جون، جولائی، اگست، سپٹمبر کے مہینوں میں جب سورج جو تھا اس سے میرا سیل تپ رہا ہوتا تھا اور سوائے ایک پنکھے کے جو 24 گھنٹوں میں چند گھنٹوں کے علاوہ نہیں چلتا تھا، مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا۔ میں بھی ایک عورت تھی، کسی کی بیٹی تھی، بے گناہ سیاسی مقدمے میں جیل میں تھی، لیکن میں نے کبھی مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ جو آپ کو جواب مجھ سے لینا ہے آپ لیں، میں آپ کے انتقام کا بھی سامنا کروں گی، آپ کے جبر کا بھی سامنا کروں گی، اور آج تک کوئی کیس یہ میرے خلاف ثابت نہیں کر سکے۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا، جس طرح کا بھی سلوک کیا، میں پھر بھی کسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی، اور میں نہیں چاہوں گی کہ چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ شیریں مزاری صاحب کو تو خواتین نے اریسٹ کیا ہے نا، مجھے دونوں دفعہ جب اریسٹ کیا تھا تو کسی خاتون نے اریسٹ نہیں کیا، لٹرلی مجھے مردوں نے اریسٹ کیا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کہانیاں میں کبھی قوم کے سامنے ضرور لاؤں گی کہ نیب میں میرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، کہاں انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے تھے، کیا کیا یہ کرتے تھے۔ رات کو 12 بجے یہ میرے کمرے پہ مرد جتنے بھی آفیسرز ہوتے تھے وہ دھاوا بولتے تھے اور میری ویڈیوز بناتے تھے، ان کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا جب یہ 12 بجے میرے کمرے میں ریڈ کے لیے آئے تو کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ اس وقت کے لاہور کے جو ڈی جی نیب تھے وہ باہر اندھیرے میں چھپ کے کھڑے تھے، اور انہوں نے پولیس آفیسرز کو بھیجا رات کو 12 بجے میرے کمرے پہ ریڈ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر میں نے زبان کھولی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو بات بہت دور تک جائے گی، لیکن وہ بات جب میں کروں گی کبھی بہتر وقت آیا، اور وہ اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میرے ساتھ گزرا، اس لیے کروں گی کہ میں قوم کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ کس قسم کے کس کماش کے لوگ تھے۔ لیکن آج اگر شیریں مزاری صاحبہ اریسٹ ہوئی ہیں تو ان کو کسی الزام پہ اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کو اس الزام کو فیس کرنا چاہیے، اس کے جوابات دینے چاہیے، اس کے ثبوت ان کو دینے چاہیے، ان الزامات کو غلط ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بے قصور ثابت ہو جاتی ہیں تو میں قوم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے مریم نواز شریف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔